قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ وذکر الصالحین کفارہ او کما قال۔ سامعین ذی وقار، اللہ کریم کے محبوبین کے تذکرے کرنا، پاکان امت کی باتیں کرنا، اولیاء کرام کے تذکرے کرنا، انبیاء کرام کے تذکرے کرنا، ان کے شمائل بیان کرنا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انبیاء کرام کے تذکرے عبادت ہے، ان کا تذکرہ عبادت ہے، اور اللہ کے محبوبین کے تذکرے کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرات ذی وقار، معجزات حق ہے، کرامت حق ہے، اولیاء کرام سے کرامتوں کا ظاہر ہونا اور کرامت حق ہے۔ مطلقاً کرامت سے انکار کرنا، توجہ فرمائیے حضرات ذی وقار، اس دنیا میں انسانوں میں، مسلمانوں میں آج بھی ایسے افراد موجود ہیں جو معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں، کرامات کا بھی انکار کرتے ہیں، مگر کرامت بھی حق ہے، معجزات بھی حق ہیں۔ اولیاء کرام جو اللہ کریم کے حضور وہ مرتبے، وہ شان و شوکت، وہ عزت کی پگ اللہ جن کو عطا فرما دیتا ہے، انہی میں سے ایک اللہ کریم کے وہ محبوب ولی کامل حضرت داتا صاحب، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، آج بھی 24 گھنٹے جس وقت بھی آپ ان کے مزار پہ جاتے ہیں، ان کے مزار پر آج بھی تلاوت قرآن کریم کی گونج ہوا کرتی ہے۔ لوگوں، آج اگر مزارات پر غیر شرعی حرکات آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ وہاں پر دھول ڈمکا کو نہ دیکھیں، وہاں پر آپ فحاشی اور عریانی کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ نے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو اور آپ کے شان و شوکت کو اور آپ کے تعلیمات کو دیکھنا ہو، پڑھنا ہو، تو آپ کشف المحجوب پڑھ کے دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی ولی کامل کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، ان کے جلوتوں کا، ان کی خلوتوں کا، ان کے قول و فعل کا، ان کی زندگی کا، ان کے اللہ کریم کے ساتھ ربط کا، عبادت کا، ریاضت کا، تسبیحات کا، ذکر و فکر کا، تو ان کے تعلیمات کو آپ کو دیکھنا ہے، نہ کہ اس وقت فی زمانہ ہمارے دور میں جس طریقے سے غیر شرعی حرکات مزارات پہ ہوتے ہیں، اور پھر سادہ لوگ مسلمان فتویٰ بازی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں مزارات پر کیا ہوتا ہے۔ وہ مطلقاً مزارات کے آنے جانے سے انکار کرتے ہیں، وہاں دعاؤں کو شرک اور بدعت کے فتووں سے نوازتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کا نام داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہے۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے تبلیغ کرتے ہوئے، ان کی تبلیغ سے، ان کی محنت سے اللہ رب العالمین نے اس شخص کو ایمان کی دولت دے دی۔ آج بھی اگر آپ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے ہیں، وہ کجوروں والی سائڈ پہ آج بھی جب وہاں پر جاتے ہیں قبرستان میں، آج بھی وہاں ایک انگریز کی قبر ہے، اور یہ لندن کا باسی ہے، لندن سے آیا ہے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان کو تبلیغ کی، وہ بندہ سٹڈی کرتا رہا، قرآن کریم پڑھتا رہا، احادیث رسول پڑھتا رہا،
اللہ رب العالمین نے اس شخص کو ایمان کی دولت دے دی اور وہ اپنی جماعت کے ساتھ مختلف ملکوں کے دورے کرتے ہوئے وہ پاکستان آیا، اور وہ جب پاکستان آیا تو یہاں پر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ گھل مل گیا، ادھر ادھر آتے جاتے رہے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ مگر آپ وقتاً فوقتاً اپنے علماء سے ایک سوال کرتے تھے کہ حضرت مجھے ایک بات کا جواب دیا جائے، میں نے بڑے بڑے علماء سے اس بات کی تحقیق کی ہے مگر مجھے کوئی بھی عالم دین مطمئن نہ کر سکا کہ آصف بن برخیہ تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے آیا۔ یہ قرآنی قصہ ہے، میں جو قرآن کریم کا طالب علم ہوں اور میں نے قرآنی قصہ پڑھا ہے، تو آصف بن برخیہ تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے لائے، ایک جھلک میں کیسے لے کر آئے۔ اور وہ روایات میں موجود ہے کہ 80 گز لمبا، 80 گز اونچائی میں، 80 گز چوڑائی میں اتنا بڑا تخت وہ کیسے آیا۔ یہ ایک سوال ہے میرا اسلام پر جو مجھے آج تک کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہوا۔ مگر وہ بیچارے کیا جواب دیتے، وہ بیچارے تو رسول کریم کے پاور کو نہیں مانتے۔ تو جو لوگ رسول کریم کے پاور کو نہیں مانتے وہ اللہ کے ولیوں کے پاور کو کیسے مانتے ہیں، وہ اللہ کریم کے محبوبین کے پاور کو کیسے مانتے ہیں، وہ غوث کو کہاں مانتے ہیں، وہ کتب کو کہاں مانتے ہیں، وہ ابدال کو کہاں مانتے ہیں، وہ آصف بن برخیہ ان کے سامنے کیا چیز ہے۔ مگر آپ نے کہا کہ میرا یہ قرض ہے اسلام پر، مجھے آج تک کوئی اس مسئلے میں مطمئن نہ کر سکا کہ وہ تخت بلقیس کیسے آیا۔ وہ لاہور میں تشریف لائے اور وہ مختلف جگہوں کے ان کو سیر سپاٹے کرواتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چونکہ لاہور تاریخی شہر ہے تو مجھے اس کا سیر کرنا ہے۔ وہ مینار پاکستان لے کر گئے، واپڈا ہاؤس لے کر گئے، بادشاہی مسجد لے کر گئے، مختلف جگہوں پہ وہ لے کر جاتے رہے۔ واپس وہ ریون جانے لگے تو راستے میں چونکہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے، آپ آرام فرما ہیں، تو اب کی گاڑی جب وہاں سے گزرنے لگی تو اس انگریز نے ان علماء سے کہا کہ یہ رش کہے کو ہے، یہ رش کس چیز کا ہے، یہ کیوں لوگ ایک جمع غفیر ہے، یہ گیدرنگ اتنا، تو یہ کیا معاملات ہے۔ تو وہ جس طریقے سے ان کی عادت ہے، جس طرح آج کل کے ہمارے لوگوں کے کچھ عادتیں ہیں، وہی عادتیں ان کی بھی تھی۔ وہ کہنے لگے یہ شرک کا اڈا ہے، یہاں پر شرک ہوتا ہے، بدعت ہے، شرک ہے، قبر کی پوجا چاٹ کرتے ہیں اور یہاں لوگ بدعت کرتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے وہ ساری باتیں وہ کہنے لگے۔ تو انہوں نے کہا آپ ہو سکتا ہے ٹھیک کہتے ہوں گے مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ برا نہ منائے، مجھے تو یہاں ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، آپ مہربانی کر کے گاڑی روک لیں، میں یہاں جانا چاہتا ہوں، میں اس قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وہ بیچارے کیسے انکار کرتے، مہمان تھا ان کا، گاڑی سے اتر گئے اور ساتھ ساتھ علماء ان کے ساتھ بھاگتے رہے اور سمجھاتے، یہ دیکھو یہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے، یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، تو یہ وہ ہو رہا ہے، وہ کرتے کرتے وہ جب مرکزی گیٹ پہ داخل ہوئے تو جو وہ انگریز ان علماء کے ساتھ اندر داخل ہوئے تو ساتھ ایک بابا جی پہ نظر پڑی، جو بزرگ شخصیت تھے، وہ آگے تشریف لائے اور اس انگریز سے سلام کیا۔ تمام علماء سے سلام کرنے کے بعد ان کو بٹھایا، والخیر کرنے کے بعد آپ نے کہا کیسے تشریف لائے ہو، ماشاءاللہ آپ دور کے کوئی مہمان لگ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اگر آپ اجازت دے دیں مجھے تو میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انگریز ان کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آپ بابا جی کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ ہماری۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں آپ کے لیے گرم لے کر آؤں یا ٹھنڈا لے کر آؤں۔ تو وہ انگریز چونکہ ٹھنڈے علاقے کا تھا تو انہوں نے کہا جی گرم لے کر آ جاؤ۔ تو وہ بابا جی جو سامنے تشریف فرماتے یوں ہوا میں ہاتھ بلند کر کے نا ایسے ہاتھ کو گھمایا اور گھمانے کے بعد
اس انگریز کے سامنے چائے کی پیالی رکھ دی۔ وہ چائے کی پیالی جیسے اس انگریز نے ہاتھ میں اٹھائی تو دیکھتے ہی ایک چیخ لگائی، اور چیخ لگانے کے ساتھ ہی گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ ہوش میں آتے ہیں، انگریز ہوش میں آتا ہے، اور جب ہوش میں آتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اور کہتے ہیں وہ بابا کہاں ہیں؟ اس علماء نے ان سے کہا خدا کے بندے آپ کو ہوا کیا؟ آپ کو تکلیف کیا ہوئی؟ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑ دو، مجھے یہ بتا دو کہ وہ بابا کہاں ہے؟ جس سفید ریش بندے نے ہمیں بٹایا، ہماری تبازوں کی، وہ بابا کدھر ہے؟ وہ کہنے لگی وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا۔ اس انگریز نے وہ چائے کی پیالی اٹھائی اور وہ کہنے لگا تم تو مجھے اپنی بات کا جواب نہ دے سکے، نہ علماء مجھے اس بات کا جواب دے سکے۔ یہ پیالی دیکھتے ہو، ایک سوال تھا، ایک قرض تھا میرا اسلام پر۔ آصف بن برخیہ تخت بلقیس کیسے لے کر آئے؟ یہ ایک سوال تھا میرا اسلام پر، جو آج تک مجھے کوئی عالم دین اس کا جواب نہ دے سکا۔ یہ دیکھیے، یہ جو پیالہ ہے نا، یہ میرے گھر کے کمرے کا پیالہ ہے۔ یہ اس پیالے میں میں چائے پیتا ہوں، اور اس بابا جی نے جو غائب ہوا، اس نے میرے گھر کی پیالی مجھے پیش کرنے کے بعد مجھے کہہ کے کہ تم سوال کرتے ہو اسلام پر کہ تخت بلقیس کیسے آیا؟ تخت بلقیس ایسے آیا جیسے میں یہ پیالہ آپ کے گھر سے لے کر آیا ہوں۔ لوگوں، اولیاء کرام کے کرامات حق ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے تو ہمارے اس خوبصورت صفوں میں اس قسم کے غیر مناسب لوگ گھس آئے کہ ان کے معاملات دیکھو، ان کی جلوتیں خلوتیں دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، ان کے سسٹم کو دیکھ لو تو بندہ ان سے متاثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس کردار کی دولت موجود نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو انہی لوگوں کی پہچان بتائی کہ تم کسی کی جبے کو دیکھو مت متاثر ہو جایا کرو، کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھو، بڑی بنگلے کو، کوٹھی کو، محلات کو، پیسوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسوٹی بھی بتائی، ایک پہچان بتائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے بھی لمبے لباس کو یا بالوں کے سائز کو دیکھ کر تم متاثر نہ ہو جایا کرو، تیز چلتی ہوئی تسبیح کو دیکھو متاثر نہ ہو جایا کرو۔ پہچان یہ ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، پہچان یہ ہے کہ جب ان کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، ان کی جلوت پاکیزہ، ان کی خلوت پاکیزہ، ان کا قول و فعل قابل فخر ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کوئی عمل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ حضرات ذی وقار اولیاء کرام کے کرامات حق ہے۔ رب ذوالجلال پاکان امت کے خوبصورت راہوں کے مسافر اللہ ہم سب کو بنائے۔